بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، اور الیکشن کی جو ہے وہ اس کے لیے نئی صف بندی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اور جو دو بڑی جماعتیں تھیں، یعنی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے اندر جو ہے وہ بڑے لیول پہ اکھاڑ بچھاڑ شروع ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. جو سابق وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس، وہ اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت وہ دوبارہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں. اور جس سپیڈ سے نون لیگ کے مختلف حلقوں سے لوگ جو ہے وہ بھی تحریک استحکام پاکستان جو پارٹی ہے، جس کے چیئرمین وفاقی وزیر علیم خان صاحب ہیں، اس کے اندر وہ راتوں رات شامل ہو رہے ہیں. ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی ہے جو کشمیر کے اندر دیکھنے کو آ رہی ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی بہت بڑا اپسیٹ ہونے والا ہے اس الیکشن میں. اور یہ دونوں بڑی جماعتوں کو جو ہے وہ کیا پتہ اڑا دیا جائے اور ان کی جگہ پہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ حکومت بنا لے، کیونکہ آزاد امیدواروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہے. دوسری جانب کالعدم تنظیم عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو سربراہان ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور جس کے بعد جو ہے راولہ کوٹ کے اندر ابھی بھی لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور لیکن وہ اب وہ زور اور وہ طاقت نہیں رہی ہے جس کی، کیونکہ ظاہر بات ہے جب آپ کی قیادت اندر چلی جاتی ہے تو پھر وہ اس تحریک کے اندر وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ کوئی بھی تحریک ہو تو وہ دم توڑنے لگتی ہے. سیم صورتحال اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کے قائدین ڈرامائی طور پہ ان کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا دھیر کوٹ کے ایک علاقے سے. کچھ جو کشمیری لوگ ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ کسی نے مخبری کی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں، انٹیلیجنس رپورٹ وہ معلومات کے مطابق جو ہے ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا. تاہم وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں اور اس وقت ان کی پوچھ گچھ جاری ہے. کچھ یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو شوکت نواز میر ہیں، جو مرکزی ان کے سمجھ لو کہ رہنما تھے، ان کا جو موبائل کا جو ڈیٹا فرازک رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بڑے سنسنی خیز انکشافات ہیں کہ ان کے لنکس کہاں کہاں پہ تھے، بیرونی ممالک میں کہاں کہاں سے ان کو جو ہے وہ فنڈنگ ہوتی تھی، کہاں کہاں سے ان کے جو ہے وہ تاریں ہل رہی تھیں. اور اس میں یہ بھی ایک عنصر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کی شاید انڈیا کے اندر سے بھی کچھ جو ہے وہ لابیز جو ہیں وہ وہاں برطانیہ اور مختلف ممالک کے اندر ان کو سپورٹ کر رہی تھیں. اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ تو سمجھ لو کہ جوائنٹ عوامی ایکشن جو کمیٹی ہے وہی جانتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل واضح ہو چکا ہے کہ ریاست کے ساتھ ٹکرانا کسی کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ یہی پہلے حالات و واقعات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہے. اس کے بعد جب اشتعال پھیلا، لوگ سڑکوں پہ آئے، توڑ پھوڑ ہوئی، اس کے بعد 9 مئی کے واقعات ہوئے، اور پھر وہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ تحریک انصاف کے غبارے میں سے ہوا جو ہے وہ نکلتی گئی. پھر جو سیکنڈری قیادت، پھر تھرڈ قیادت، اس کے اندر وہ اہلیت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنی موومنٹس بنتی ہیں اسٹریٹ کی، یہ 1-2 لوگ ہی ہوتے ہیں جو چلانے والے ہوتے ہیں. عمران خان کے جو بیانیہ تھا وہ اس کو بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ پبلک کے اندر ڈیلیور کرتے تھے، جس کی بدولت دھڑا دھڑ لوگ عمران خان کا ساتھ دیتے تھے. سیم جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ بھی عوامی مسائل کو اجاگر کرتے تھے، تو لوگ ان کے ساتھ تھے. لیکن ابھی کیونکہ ان کی گرفتاری کے بعد اس لیول پہ، جس لیول پہ پورے کشمیر کے اندر مظاہرے ہونے چاہیے تھے یا کوئی سمجھ لو کہ عوامی پاور شو ہونا چاہیے تھا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تحریک بھی اپنے آخری مراحل میں ہے. اور اس کے بعد کوئی ایسے بہت سارے لوگوں نے، تاجر برادری کے لوگوں نے جو اس وقت سرکردہ لوگ تھے، جو ہے وہ شوکت نواز میر کا ساتھ دے رہے تھے،
وہ انہوں نے ان کے ساتھ اعلان لا تعلقی کیا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ منہ موڑ لیا ہے، سمجھ لو کہ وہ دغا دے گئے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ کیا الیکشن جو آزاد کشمیر میں ہوں گی، یہ جو بڑی جماعتیں ہیں دو، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان کے درمیان بھی اندر کشمکش ہے۔ اگر یہ جوائنٹ الیکشن لڑیں تو پھر تو ان کی کوئی جوائنٹ حکومت بن سکتی ہے۔ اگر یہ اپنی اپنی پارٹی منشور کے مطابق انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس دفعہ ان دونوں جماعتوں کو وہاں بڑا دھچکا لگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس نے تمام حلقوں میں اپنے امیدوار اتار دیے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی نے اپنے امیدوار اتار دیے ہیں، باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے امیدوار وہ اتار رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس الیکشن میں آپ کو نظر آئے گی۔ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا، اور کیونکہ ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ اندر سے ناراض ہیں، اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ استحکام پاکستان پارٹی کو ہوگا، آزاد امیدواروں کو ہوگا، جماعت اسلامی اگر کوئی مذہبی حلقوں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے اس کو ہوگا۔ بصورت دیگر دو بڑی جماعتوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا اگر وہ اپنے جو ناراض شدہ اپنے ساتھی ہیں ان کو وہ راضی نہ کر سکے، تو یہ ان کو بہت بڑا اس الیکشن میں سمجھ لو کک بیک لگ سکتا ہے، اور اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ بہت سارے حلقوں میں سیٹیں بھی ہارنے کے چانس ہیں۔ ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ کھچڑی بن چکی ہے، اور تبدیلی کی جو ہوا ہے وہ چل چکی ہے۔ کشمیر کے اندر بھی اب تبدیلی آنے والی ہے، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کو جس طریقے سے راتوں رات کھڑا کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس میں قداور شخصیات کو شامل کرایا جا رہا ہے، سیم بلتستان گلگت کے اندر بھی یہی ہوا کہ 5-6 لوگ تھے، ان کو بڑے آرام کے ساتھ ایک رات میں ان تمام کو استحکام جو آزاد امیدوار جیتے تھے MLA، وہ ایک رات میں شامل ہو گئے ہیں تحریک استحکام پاکستان میں، اور وہ حکومت کا حصہ ہیں، اور انہوں نے وزارتیں بھی لے لی ہیں، اور سیم جو ہے یہاں پہ پریکٹس ہونے کے چانس ہیں۔ لہٰذا یہ الیکشن کیا فیئر اینڈ فری ہوں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہت شکریہ۔